السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احب الحسین فاحب من یحبہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل ایمان کے لیے محرم کا چاند جب بھی طلوع ہوتا ہے کئی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یکم محرم کو خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور 10 محرم کو نواسۂ رسول جنتی جوانوں کے سردار سیدنا علی مرتضیٰ کے جگر گوشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور نظر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب و طاہر پاک گھرانے سے محبت عطا فرمائے۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک جب 25 سال کے قریب ہوئی، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کا نکاح، آپ کی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی۔ اس وقت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ گویا ان کی عمر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال زائد تھی۔ شادی ہو گئی، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، جب جبریل امین وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی مبارک ہے۔ جبریل امین جب پہلی وحی لے کر آئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل نور سے غار حرا سے نیچے اترے اور آپ کا دل مبارک اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے تو فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھ پہ چادر دے دو، مجھ پہ چادر دے دو۔ چادر دے دی گئی۔ پھر جب کچھ سکون ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے سارا معاملہ ذکر کیا تو فرمایا اب مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ نے اتنا سن کے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ اللہ، وہ نیلی چھت کا مالک آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان بری گفتگو ہے جو آپ نے وحی کے پہلے دن آپ سے فرمائی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ لادا تھا، رسالت کی ذمہ داری تھی، اس لیے گھر کی طرف سے آپ کو مکمل سکون عطا فرمایا تاکہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ، پوری محنت اور محبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ ہاتھ میں جو اس دور کے بنے برتن ہوں گے، بڑا برتن، ٹرے کہیے، کچھ بھی کہیے، اس میں وہ کھانا لے کر جب آپ کے پاس آئیں، ایسے کھانا اٹھایا ہوا ہے، جب قریب پہنچتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ، یہ میرے پاس جبریل امین کھڑے ہیں، نوریوں کے سردار جبریل امین کھڑے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ قال لی جبریل، جبریل امین نے مجھ سے کہا ہے یہ خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر۔ اذا اتت کا خدیجہ، جب آپ کے پاس خدیجہ آئیں تو انہیں پہلے ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے، پہلے انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے، پھر انہیں میری طرف سے بھی سلام کہیے گا۔ تو غور فرمائیے، یہ دنیا کی واحد خاتون جسے یہ سعادت ملی کہ اسے جبریل امین کے ذریعے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، اور سلام انہیں پہنچایا ہے تو خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو یہ حضرت خدیجہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو جن کا حضرت فاطمہ، جن کا باپ، جن کے ابا اتنے عظیم المرتبت کہ کائنات میں ان جیسی ہستی ہے ہی نہیں،
اور ان کی والدہ وہ کہ جنہیں اللہ رب العزت سلام فرمائے، اللہ کی طرف سے سلام آئے، جبریل امین سلام کہیں، تو بتائیے پھر اس فاطمہ طیبہ طاہرہ کی بزرگی، ان کی رفعت شان اور ان کے مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، اللہ رب العزت تمہیں بشارت دے رہا ہے، تمہیں خوشخبری ہے، جنت میں ایک محل کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جنت میں محل ملتا ہے، اور اس کی خوشخبری سنانے والے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ موتی کا بنا ہوا محل، اور موتی اتنا پیارا، اتنا اعلیٰ، سفید موتی کا بنا ہوا محل، جس موتی کے اندر فراخ کشادگی ہوتی ہے، اس موتی کا بنا ہوا محل ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کو اس کی خوشخبری ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے، حضرت خدیجہ کا تو پہلے انتقال ہو گیا نا مکہ مکرمہ میں ہی، مدینہ طیبہ میں جب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے، ان کی باتیں کرتے، تو ان کی تعریف شروع فرماتے، ان کی اچھائی اور ان کی خوبیاں ذکر کرتے، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے، خوبی بھی ذکر کرتے، اور ساتھ کہتے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اتنے لفظ کہنے سے کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہمارے جو پہلے گزر گئے ان کے لیے یہ اللہ سے عرض کریں، اے اللہ فلاں کی مغفرت کر دے، بخشش کر دے۔ وہ چاہے اسے جنت مل چکی، اس کے لیے پھر بھی مغفرت کا ہمیں یہ حکم ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ کسی اپنے عزیز کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ جنتی ہو صحیح، جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ بھئی ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ سے اگر اللہ ہمارے والدین کے، ہمارے اعزاء و اقارب کے درجے بلند کرتا ہے، تو جس کے لیے خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھولتی ہوگی، اس کے درجوں کا عالم کیا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعریف، آپ کی اچھائی بیان کرتے، استغفار کرتے، فرماتے اتنی دیر تک استغفار کرتے کہ اب اکتاتے ہی نہیں تھے۔ لفظ بندہ ہوتا ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بات کرے اکتا جاتا ہے، یار کوئی اور بات شروع کر دے، تو گویا جس بات میں چاشنی ہو، جس بات میں محبت ہو، وہ انسان جاری رکھتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب ان کی موت کے، ان کے وصال کے کئی سالوں کے بعد بھی ذکر کرتے تو پھر بھی سرکار کی زبان تھکتی نہیں تھی، مسلسل ان کا ذکر کرتی رہتی اور سرکار ان کی تعریف اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے۔ تو یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہے، جو اللہ والے ہیں۔ ایک صرف اشارہ ہی کر دوں، آج وہ موقع نہیں، ہماری تاریخ اسلام کے نامور بزرگ سیدنا مولانا عبد الرحمن جامی، وہ عاشق صادق، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں عالم نہ ہوتا، فاضل نہ ہوتا، مصنف اور محقق نہ ہوتا، عارف نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، صرف میری ایک ہی تمنا ہے، یا نبی اللہ سگترا کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، یا رسول اللہ کسی گلی میں چلنے والے کتے کا نام ہی جامی ہوتا، آپ کی زبان پر کبھی تو آ جاتا ہو ادھر رستہ چھوڑ دے ہٹ جا جامی۔